ایک شکایت میرے پاس آئی ہے۔ ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میری وائف کے جو ایکس ہسبینڈ تھے ان کا میسیج میری وائف کے فون پہ آیا، تو ہمارے یہاں کافی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ تو مجیب صاحب بتائیے، میں نے جو ہے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کر کے اس پہ احسان کیا اور اس کے تعلقات ابھی بھی اس کے شوہر سے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اتنا سب کچھ سوچنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ وہ میسیج کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ میسیج انہوں نے مجھے فارورڈ کیا اور خود بھی چیک کیا تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ کوئی ایک میڈیکل کوئی فارمولا کوئی ڈاکٹر دے رہا ہے، یہ دوائیاں ملاؤ اور یہ کرو تو اس میں شوگر کم ہو جائے گی، شوگر نارمل ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو کوئی ایسی چیز لگی اس میں کہ پھر میں نے ان سے پوچھا ایکس ہسبینڈ سے کہ بھائی آپ نے اپنی ایکس وائف کو یہ میسیج بھیجا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ انہوں نے فوراً معافی مانگی کہ بھائی میری جو ایکس وائف کا جو نام ہے اس سے ملتا ہوا نام ایک ہمارے ساتھ کام کرنے والی ٹیچر کا ہے، وہ میرے خیال میں اسکول وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بھیجنا تھا، غلطی سے ان کو چلا گیا، تو میں معافی چاہوں گا اس کے لیے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کی زندگی میں کوئی ڈسٹرب کروں، مجھے پتہ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے دوسرے آدمی سے۔ میں نے جب ان سے کہا تو پھر یہ پچھتانے لگے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، کبھی بھی جذبات میں آئے بنا کوئی بھی بات آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے یا آنکھوں تک پہنچتی ہے، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ کوئی چیز سنتے ہیں، بولتے ہیں نا کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، تو اس پہ پہلے چھوٹی سی ریسرچ کیجئے، دیکھیے میٹر کیا ہے، کون بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے، کہاں سے بھیج رہا ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے ہم، پہلے یہ دیکھیے کہ میٹر کیا ہے۔ بولے اچھا پہلے یہ دیکھنا چاہیے؟ میں بولا بالکل یہی دیکھنا چاہیے۔ یہی کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے میٹر کیا ہے وہ نہیں دیکھا، کافروں نے، مشرکین نے، کفار مکہ نے، انہوں نے یہ دیکھا کہ کہہ کون رہا ہے۔ ارے یہ وہ شخص ہے جو ہمارے یہاں بکریاں چراتا تھا، یہ وہ آدمی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ وہ آدمی ہے، یہ کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ جبکہ کچھ ہی لمحے پہلے، جیسے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے سب سے یہ گواہی لی کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ کیوں میری بات کو مانو گے تم؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو 40 سال تک صادق اور امین پایا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت داری کرتے ہیں۔ امانت داری کا مطلب ہے جو چیز جس طرح آپ کو دی گئی اسی طرح واپس کی جائے۔ اللہ نے جو کچھ پیغام آپ کو دیا ایز اٹ از آپ نے دنیا کو پہنچا دیا۔ تو یہ گارنٹی تو کفار کے زبان سے یہ نکلوایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی لے لی تب کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ میٹر کیا تھا، آیتیں کون سی نازل ہوئی تھی، ابھی قرآن نازل پوری نہیں ہوئی، کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، کچھ ہی صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ جائیے، جا کے کھلے عام اعلان کیجئے۔ تو کھلے عام اعلان کرنے کا پہلا طریقہ بھی یہی رہا کہ پہلے آپ اپنی گارنٹی لیجئے۔ تو وہاں کیا ہوا؟ تو کفار مکہ بھی یہی کرتے رہے کہ پہلے آپ کا حلیہ کیا ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو داڑھی نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ یہ کافروں کی ہے، یہ مشرکین کی ہے، انکار کرنے والوں کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی ضد ہے، ان کی انا ہے، ان کا غرور ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم علماء ہیں، ہم شاعر ہیں، ہم مدرسے سے فارغ ہیں۔ یہی چیز اور پیچھے لے جا کے بھی میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے میٹر کیا ہے اگر آپ نہیں دیکھیں گے، اصل مدعا کیا ہے اگر آپ وہ نہیں دیکھیں گے، تو یہ صفت ابلیس کی ہے جو بعد میں کافروں میں آئی، منافقین میں آئی، اب آج کے منافقین اور کفار میں ہے۔ وہ کیا تھی کہ آدم کو تو مجھ سے سجدہ کروا رہا ہے، وہ جب کہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ یعنی اللہ حکم دے رہا ہے آدم کو آپ کھڑا کر کے کیا کرنے والے ہیں، وہی اپوزیشن میں دیکھ لیجئے آپ، فرشتوں نے سجدہ کیا اور اعتراض بھی کیا کہ آپ کی حمد و ثنا، تعریف اور سب کچھ تمہید تو ہم کر ہی رہے ہیں،
پھر ایسے ایک مخلوق کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم تعریف تو ہر چیز کی کر ہی رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پھر؟ تو اللہ نے جواب دیا نا کہ ابھی میں آگے بتاؤں گا، پہلے تم میری بات مان تو لو، وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو جب آدم کو اٹھایا تو اس نے سارے نام بتا دیے دنیا بھر کی چیزوں، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ ایک صفت ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ پہلے میٹر تو دیکھیے کہ ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ میں اپنے تمام ان بھولے بھالے سیدھے سادے دوستوں سے یا ان معترضین سے جو اعتراض کر رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے۔ اگر میں آج سے اعلان کروں کہ میں داڑھی چھوڑ رہا ہوں، یا کل کو میں ایک ویڈیو بناؤں ایک ڈپلیکیٹ داڑھی لگا کے، کالی اینک لگا کے، میں اپنا حلیہ بدل لوں گا، شملہ عملہ ٹوپی، اور کوئی مجھے اناؤنس کر کے اسٹیج پہ بلایا کہ ایک حضرت آئے ہوئے ہیں، پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت ہے، یا پھر ہندوستان کی کسی ایک شہر کا نام لے لوں، کسی ایک گاؤں کا نام لے لوں، اور آگے رحمت اللہ علیہ اور مولانا اور فلاں 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 لگا کے مجھے اسٹیج پہ بلایا جائے، اور میں آپ سے کوئی نصیحت کروں یا کوئی قرآن کی آیت سناؤں۔ وہ آپ جو ہے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے والد جو ہے مفسر قرآن تھے، ان کے دادا بھی مترجم رہے ہیں، ان کے فلاں والد اور یہ سید خاندان سے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، مجھے بڑے احترام سے لا کے اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا۔ تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کنٹینٹ کیا ہے، یا اگر میں اتنی ڈریسنگ کر کے، اتنا میک اپ کر کے کوئی گھٹیا قسم کی بات کر دوں یا کوئی ایسی بات کر دوں جو قرآن کے خلاف ہو، تو آپ سنیں گے، اس کو مانیں گے؟ اس کے بعد میں داڑھی نکالوں اور یہ نکالوں اور آپ کو بتا دوں، یہ سین تو وہ آپ کا جو مووی آئی ہے PK مووی، عامر خان نے کر کے دکھا دیا۔ وہ بابا کے سامنے ایک برقعے والی کو بھی لایا، ایک سردار جی کو بھی لایا، ایک ہندو کو بھی لایا، ایک فلاں کو بھی لایا، فلاں کو بھی لایا، سب کی ڈریسنگ چینج کر کے بتا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ دکھاوے پہ جاتے ہیں، آپ کو میٹر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ صفت ابلیس کی ہے، شیطان کی ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ یہ مت دیکھیے کہ ڈاکٹر کالا ہے، گورا ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، افریقن ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں کتنا ماہر ہے، اس نے کتنوں کے علاج کیے، کتنوں کا آپریشن کیا، کتنوں کا آپریشن سکسیس ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، اگر میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو یہ صاحب کا اپنا کیریکٹر کیا ہے، یہ پیسوں کے معاملے میں کیسے ہیں، یہ معاملات میں اور وعدہ خلافی میں، وقت کی پابندی میں کیسے ہیں، ان کے اندر کون سے ٹیلنٹ ہے بات کو سمجھنے میں۔ کبھی میتھمیٹکس کا ایک پیپر آپ اور میں دونوں مل کے لے کے بیٹھیں گے، دیکھیں گے کون جلدی ٹوٹل کرتا ہے، کون جلدی اس پرابلم کو سالو کر کے بتاتا ہے۔ کوئی الیکٹرانکس چیز آپ سامنے لے کے آئیے، اس کا فالٹ کون جلدی نکالتا ہے، آپ 50 انجینئرز کو بٹھا لیجئے، آپ کسی نہ کسی بڑی فیلڈ میں لے کے جائیے، ایروناٹیکل، الیکٹریکل، میکینیکل، سول، الیکٹرانکس، کسی بھی انجینئرنگ میں لے کے چلے جائیے آپ، جو ڈائگنوسس میرا رہے گا آپ دیکھ لیجئے اس کے ایکسپرٹس بھی نہیں کر پائیں گے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے، اپنا کوشش دماغ لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اپنی صلاحیت لگائی ہے۔ آپ یہ دیکھیے بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ میں سول انجینئر نہیں ہوں، مگر میں سول انجینئر کو مشورہ دیتا ہوں، وہ بولے گا اچھا آپ کہاں سے ہیں پڑھے۔ ایک گورا مجھے بلا کے، بازو کی بلڈنگ والا، یہ پوچھ رہا ہے تم نے سول انجینئرنگ کہاں سے کی، جو یہ کنسٹرکشن تم کر رہے ہو، یہ فارمولے تو ہم نے بھی نہیں دیکھے زندگی میں۔ تو میرے بھائی، میں پھر گزارش کروں گا آپ تمام ان حضرات سے جو نیا بھی جو میری بات سن رہے ہیں، اللہ کے لیے پہلے دیکھیے میٹر کیا ہے۔ بخاری میں لکھا ہوا ہوگا، کوئی بڑے عالم بولے ہوں گے، یہ دیکھیے میٹر کیا ہے۔